اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک بھائی نے کوشچن کیا کہ مٹی کے برتنوں میں کھیر وغیرہ پکانا، اس کی نیاز وغیرہ کرنا کیسا ہے مٹی کے برتنوں میں خاص طور پہ؟ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلے تو ایک یہ تصور صحیح سمجھ لیا جائے کہ شریعت اس چیز کو منع نہیں کرتی ہے کہ زندہ آدمی کے عمل کا فائدہ مردے تک پہنچتا ہے۔ اب اگر آپ ایصال ثواب کی غرض سے کوئی نیک عمل کرتے ہیں اور وہ ثواب اس تک پہنچے، یہ شریعت ہمیں تصور دے رہی ہے تو بالکل پہنچے گا۔ عام آدمی کے لیے جو کھانا وغیرہ پکا کے کھلایا جاتا ہے اس کو فاتحہ کہہ دیتے ہیں، اور کسی بزرگ کے لیے، بزرگ شخصیت کے ایصال ثواب کی غرض سے کوئی کھانا وغیرہ کھلایا جائے تو اس کو ادباً نیاز کہہ دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ ایصال ثواب کا تصور شرعی تصور ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خود ہمیں حاصل ہوا ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ قیودات لگانا کہ یہ مٹی کے برتن میں ہوگی یا مٹی کے کنڈوں میں ہوگی، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کمرے میں پڑے ہیں اسی میں کھانا ہوگا، دوسری جگہ لے جانا منع ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں جی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نیاز ہے، سے مرد نہیں کھائیں گے۔ یہ تمام اضافے ہیں، اور اگر ان کو لازم و ضروری سمجھ کے کیا جائے تو ناجائز بھی ہے، لازم و ضروری سمجھ کر۔ اگر لازم و ضروری نہیں سمجھتے، نظریہ یہی ہے کہ چاہے کانچ کے برتنوں میں کریں، چاہے مٹی کے برتن میں رکھیں، چاہے کہیں پر بھی سب جائز ہے، لیکن چلے مٹی کے برتن کسی خاص واقعے سے نسبت کی بنا پر، کسی خاص وجہ سے، یہ لوگوں میں رواج جاری ہو گیا، وہ کر رہے ہیں اور دوسرے کو ناجائز نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن لازم و ضروری سمجھیں کہ مٹی کے برتن میں ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں شاید نیاز جو ہے یا فاتحہ وغیرہ کھانا ہے یہ غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے۔ کھانا اللہ کے لیے کھلایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی مقصود ہوگی۔ صرف قصد و ارادہ پیچھے یہ اگر ہو کہ کھانا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کھلا رہے ہیں، لیکن اس کا جو ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ اس میں سے فلاں مردے کو بھی حصے دار بنا دے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ نیک عمل صرف اللہ کے لیے ہوگا، یاد رکھیں۔ ہاں اسے ہم منسوب کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ ایصال ثواب کس کے لیے کر رہے ہیں؟ فلاں کے لیے۔ تو مقصود ہوتا ہے کہ ثواب کا پہنچنے کا یا بھیجنے کا قصد و ارادہ فلاں کے لیے ہے، لیکن وہ عمل کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے قربانی کے جانور اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہم قربانی کے جانور پر جو قربانی کرنے والے ہیں بعض اوقات اس کا نام ذکر کرتے ہیں، یہ بکرا کس کے لیے؟ جی والد صاحب کے لیے۔ یہ بکرا کس کے لیے؟ والدہ کے لیے۔ تو یہ نام خالی ذکر کر دینا یا بکرے کو کسی کی طرف منسوب کر دینا، اس سے تو حرام نہیں ہو جائے گا۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور جس کی وہ ملکیت میں ہے یا جس کے ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں اس کی طرف ہم منسوب کر دیتے ہیں۔